حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں آنے والی وہ مقدس گھڑی کہ جس گھڑی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو اور میرے قریب آ جاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر پرورش کروانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز کرنے کا وقت آیا کہ جن کے لیے ان کو پیدا کیا گیا تھا، تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی کا ظہور فرمایا اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بذات خود کلام فرمایا اور ان کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کا ظہور کس طرح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون کون سے معجزات سے نوازا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کون سی گفتگو ہوئی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلاگیری دکھاتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر کے اندر اس وقت پیدا فرمایا جب فرعون اپنی سلطنت کے چھن جانے کے خوف سے مصر کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا، اور پھر اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل و غارت کے دوران پیدا کر کے اور فرعون کے گھر ہی پرورش کروا کر یہ ثابت کیا کہ سب سے بڑا خدا ایک ہی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پیارے دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حد کو پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائی، جس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ مصر جانے کا حکم ملا، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ ایک عرصہ دراز ہو چکا ہے، میں نے اپنے گھر والوں سے ملاقات نہیں کی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی اہلیہ کو لے کر مصر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی اہلیہ کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ غلام، بکریاں اور مال بھی عطا کیا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت پا کر اپنی اہلیہ کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ سخت سردی کا موسم تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ اس وقت حاملہ تھی، چنانچہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے اور کوہ طور پہاڑ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل عیال کو لے کر کوہ طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو کافی رات ہو چکی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا اور سخت سردی کا موسم تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھروں سے آگ جلانے کی کوشش کی لیکن وہ آگ نہ جلی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اہل عیال کو ایک جگہ پر بٹھایا اور خود آگ کی تلاش میں نکل پڑے کہ ہو سکتا ہے یہاں قریب کوئی بستی ہو جہاں سے آگ مل جائے اور اس آگ کی وجہ سے سخت سردی سے بھی بچا جائے اور اس کی روشنی میں بھی سفر طے کر لیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل عیال کو بٹھا کر آگ کی تلاش میں نکل پڑے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں آپ کو دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ پیارے دوستو، وہاں عجیب و غریب بات یہ تھی کہ وہ آگ ایک سرسبز درخت پر جل رہی تھی، اور یہ آگ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص تجلی کا ظہور تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر پہنچے اور اس آگ کے قریب ہوئے تو وہ آگ بہت زیادہ تھی
जो सब्ज रंग के दरख्त पर जल रही थी। और कमाल की बात यह थी कि उस आग की वजह से उस दरख्त को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, बल्कि उस आग की वजह से वो दरख्त पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और सरसब्ज और चमकदार हो रहा था। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस आग को देखा था, दर हकीकत वो आग नहीं थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात का एक खास नूर था, जिसका दीदार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कराया गया। और चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको आग ख्याल किया था, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने उसको कुरान पाक में आग ही कहा है। लेकिन हकीकत ये है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की खास तजल्ली और अल्लाह तबारक व तआला का नूर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़ी हैरानी के साथ ये मंजर देख रहे थे कि अचानक गायब से आवाज आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी जल्दी से जवाब दिया कि कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जल्दी से जवाब इस वजह से दिया ताकि जो कोई भी इंसान हो वो मेरे सामने आए और उससे उन्हें। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस आवाज के जवाब में कई मर्तबा कहा कि आप कौन हैं, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा हूँ लेकिन तुझे देख नहीं पा रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूछने लगे कि तू कौन है और कहाँ पर है। तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये निदा आई कि मैं तेरे ऊपर, तेरे नीचे, तेरे आगे और तेरे पीछे और तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूँ। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का ये पैगाम सुना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि इस शान के लायक तो सिर्फ एक ही जात है और मेरे रब अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़ा जात है। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से निदा आई कि ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारा परवरदिगार, अपने जूतों को उतारो और मेरे करीब आ जाओ, क्योंकि तुम कोहे तूर की मुकद्दस वादी में खड़े हो। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे और करीब आ जाओ, मैंने तुम्हें अपनी रिसालत के लिए चुन लिया है और तुमको जो वही की जा रही है उसको कान लगा कर सुनो। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ और मेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। और याद रखो कि क़यामत की घड़ी जरूर आएगी ताकि ईमान वालों की आजमाइश हो जाए और फिर जिसका जैसा अमल होगा उसी के मुताबिक उसको बदला दिया जाएगा। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते और अपनी ख्वाहिशात के गुलाम बन चुके हैं, उनके पीछे लगकर गाफिल ना हो जाना, वरना तबाह हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम फरमा रहे थे। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब की तजल्ली के अंदर मस्त और मसरूर थे और अपने रब का कलाम सुन रहे थे। उसी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तुम्हारे हाथ में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रब्बुल आलमीन, ये मेरा असा है, इससे मैं अपनी बकरियों के लिए दरख्तों से पत्ते झाड़ता हूँ और उसके सहारे चलता हूँ और इससे और बहुत सारे काम लेता हूँ। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपने असा मुबारक को जमीन पर डाल दो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक उस असा को जैसे ही जमीन पर डाला तो क्या देखते हैं, वो असा मुबारक एक बहुत बड़ा सांप बन चुका है और बल खा रहा है। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। फिर उसके बाद वो असा मुबारक एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर दौड़ने लगा। ये मंजर देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे भाग गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर के मारे इधर उधर भागने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, डरो मत, तुम हमारे रसूल हो और हमारे रसूलों की ये शान है कि वो डरा नहीं करते। वापस पलटो और इस सांप को अपने दाएं हाथ से पकड़ लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने डरते डरते इस सांप को पकड़ा तो वो देखते ही देखते दोबारा से असा बन गया। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अपना दायां हाथ अपनी बगल में रखो और उसको दोबारा बाहर निकालो। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ऐसा ही किया और अपना दायां हाथ अपनी बगल में रखा और जब इस हाथ को बगल से बाहर निकाला तो वो हाथ दूसरे हाथ की निस्बत इंतहाई रोशन और चमकदार था।
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کو یہ دو نشانیاں دے رہے ہیں، ایک عصا مبارک اور دوسرا ید بیدا، اور آگے چل کر ہم تمہیں اور بھی نشانیاں دیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا اور منصب نبوت کی خوشخبری سنائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ تو فرعون کے پاس جا، وہ بہت زیادہ سرکش اور نافرمان ہو چکا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی پوری قوم بد کردار اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، اور اس کو جا کر دعوت حق دو اور میری وحدانیت کی طرف بلاؤ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ دو نشانیاں اس بات کی دلیل ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازنے کے بعد فرعون کو دعوت حق دینے کا حکم دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ فرعون سے نرمی سے بات کرنا کہ ہو سکتا ہے اس کا دل ہدایت قبول کر لے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے اندر فرعون کی حکومت دنیا کی سب سے طاقتور حکومت تھی اور فرعون ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے امتحان یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرعون کی ہدایت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مابعوث فرمایا، اور جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہر طرح کے ظلم سے واقف تھے اور وہ خوب جانتے تھے کہ فرعون کس طرح کا انسان ہے، لہذا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر ایک مرتبہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کے ساتھ یہ گزارش کرنے لگے کہ یا رب العالمین، مجھے اندیشہ ہے کہ فرعون مجھے جھٹلا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک کے اندر لکنت بھی تھی اور آپ کو کلام کرنے میں دشواری ہوتی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، میرے بھائی کے ساتھ میری مدد فرما اور میرا بھائی میرا سہارا بن جائے۔ اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی زبان کی لکنت کو ختم کرنے کی بھی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، تمہاری دعا قبول ہوئی اور ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا اور آپ کی زبان کی لکنت کو ختم کر دیا گیا، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے بعد جب دوبارہ واپس اپنی بیوی کے پاس آئے تو سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا اور پوری رات وہیں پر بسر کی، اور جیسے ہی صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنے اہل عیال کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔